الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم الہمنی رشدی وعافی من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بھی اضافہ کرے اور اس علم کو جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمارے اعمال میں ڈال دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم اس علم کو حاصل کریں اور اس پر ہم سب کو استقامت نصیب کریں، آمین یا ارحم الراحمین۔ آیت نمبر 91 سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے یعنی ان سے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یعنی ان سے آمینو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ بیما ساتھ اس کے جو، ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، نازل کیا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں، نؤمنو ہم ایمان لائے، بیما ساتھ اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا۔ انزلہ کا معنی کیا کی ہم لوگوں نے؟ نازل کیا اللہ نے، یہاں پر کام کرنے والا یعنی انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، مجہول ہے، آگے جا کے آپ گرامر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، اور ہم انکار کرتے ہیں ساتھ اس کے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور حالانکہ وہ الحق حق ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، بریکٹ میں لکھو قرآن، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، بریکٹ میں لکھو قرآن، لما واسطے اس کے جو، معہم ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، مع ہمیشہ ساتھ کے لیے آتا ہے، تو جو ان کے ساتھ ہے یعنی ان کے ساتھ کیا ہے؟ اہل کتاب کے پاس تورات انجیل زبور، جو ان کے ساتھ ہے۔ قل کہہ دیجئے، فلیما پھر کیوں، فلیما پھر کیوں، تقتلون قتل کیا تم نے، تقتلون قتل کیا تم نے، انبیاء اللہ انبیاؤں کو اللہ کے، انبیاؤں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے،
پھر کیوں تم نے قتل کیا انبیاؤں کا اللہ کے اس سے پہلے، ان کنتم، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، اگر ہو تم ایمان والے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، اور بلا شبہ، جاءکم آئے تمہارے پاس، اور بلا شبہ آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات 7 روشن دلائل کے، 7 روشن دلائل کے، ثم پھر، ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، بریکٹ میں لکھو معبود، العجلہ بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، بعد اس کے، وَأَنْتُمْ اور تھے تم، وَأَنْتُمْ اور تھے تم، ظالمون ظالم، اور تھے تم ظالم، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، لیا ہم نے، میثاقکم پکا وعدہ تم سے، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، اوپر تمہارے، الطور طور کوہ طور کو، کوہ طور کو، خذو لے لو، لے لو ماں جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، لے لو جو دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، لے لو جو دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، اور سنو، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے،
اور نافرمانی کی ہم نے، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی، بریکٹ میں لکھو محبت، اور وہ پلائے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، بوجہ ان کے کفر کے یا ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، کہہ دیجئے کتنا برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، یأمرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم تمہارا ایمان، ساتھ اس کے تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان والے، اگر ہو تم ایمان والے، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ ان دار کانت کا یعنی کیا آپا؟ ان کانت ان اگر کانت ہے، ہے، اچھا، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، دار یعنی گھر، الآخرہ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، عندہ یعنی پاس، اللہ پاس اللہ کے یعنی اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، خالص من سے، دونی علاوہ، علاوہ، الناسی لوگوں کے، خالص من دون اللہ علاوہ، من دون الناسی علاوہ لوگوں کے، فتمنوا پھر تم تمنا کرو، فتمنوا پھر تم تمنا کرو، الموتا موت کی، پھر تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، اگر ہو تم سچے، ولن اور ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی،
کبھی بھی، بیما ساتھ اس کے جو، بیما ساتھ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ساتھ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والے ہیں، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور تم پاؤ گے ان کو، احرصا سب سے زیادہ حریص، سب سے زیادہ حریص، حرص رکھتے ہیں نا، حرص لالچ، سب سے زیادہ حریص، الناسی لوگوں سے، سب سے زیادہ حریص لوگوں سے یا لوگوں میں سے، علی پر، حیاتن زندگی کے، سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی پر لوگوں کے، زندگی پر لوگوں کے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، وَمِن سے، الَّذِينَ ان لوگوں، اور ان لوگوں میں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک کیا، یودو وہ چاہتا ہے، یودو وہ چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، احد یعنی ایک، ہوں ان میں سے، ان میں سے ایک، لو کاش، کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، کاش وہ عمر دیا جائے، الفا 1000 ہزار، سنہ سال، 1000 سال، لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہوا وہ، وما اور ما نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ بچانے والی اس کو، اور نہیں وہ بچانے والی اس کو، من العذاب عذاب سے، اور نہیں وہ بچانے والی اس کو عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والے ہیں، بما ساتھ اس کے جو،
یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں یا وہ عمل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، من یعنی جو، کانا ہے جو کوئی ہے، کہہ دیجئے جو کوئی ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل کے لیے، جبریل کے لیے، فَإِنَّهُ پھر بے شک وہ، پھر بے شک وہ، نزلہ نازل کیا اس کو، پھر بے شک وہ نازل کیا اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، علی پر، قلبک آپ کے دل، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، واسطے اس کے جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور کو، کی تصدیق کرنے والا ہے کون سی چیز؟ قرآن، وہدن اور ہدایت، اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین مؤمنوں کے لیے، من کانا جو کوئی ہے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے، اور اس کے فرشتوں کے لیے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل و میکال جبریل اور میکائیل، ولق فإن اللہ پھر بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، پھر بے شک اللہ دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے، پھر بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، اور بلا شبہ، انزلنا نازل کیا ہم نے، اور بلا شبہ نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات آیات روشن،
آیات روشن وما یکفرو اور نہیں انکار کیا وما و یعنی اور ما نہیں یکفرو انکار کیا بہا ساتھ اس کے نہیں انکار کیا ساتھ اس کے الا الفاسقون الا سوائے الفاسقون نافرمان سوائے کے نافرمانوں نے اوا کیا و اور اوا کیا اور کلما جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا احدن کوئی عہد نبذہ ڈال دیا اس کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں وہ ایمان لانے والے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں وہ ایمان لانے والے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اور آپ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے مسلسل پے در پے موسیٰ علیہ السلام ساتھی ان کے آئے ہارون علیہ السلام ذوالکفل الیاس الیسع اس کے بعد داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام یونس علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یعنی ایک ایک ٹائم میں کبھی کبھی 3 جیسے زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹائم میں 2 ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں یہ آ رہے ہیں الیاس علیہ السلام ذوالکفل الیسع یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی آئے تھے یہ سارے انبیاء پھر داؤد علیہ السلام موجود تھے اور ساتھ میں سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے یہ سب ترتیب کے اعتبار سے آنے والے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کے علاوہ بھی بہت سے آئے لیکن قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے یعنی بعض کا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کا ہم نے ذکر کر دیا یعنی نام مینشن کر دیا قرآن میں لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ ہم نے جن کے بارے میں نہیں بتایا کہ بہت سے آئے ہیں اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کئی نشانیاں چونکہ سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر یعنی معجزات کو ہم کہاں پڑھیں گے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے آل عمران میں ڈیٹیل سے آئے گا انشاءاللہ سورہ مریم میں بھی ہے بہت ساری جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یا مدد کی پاک روح کے ساتھ پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام اور مدد کس طرح کی کہ یعنی یہ جو اس میں آتا ہے کہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور ہے جس پر نبی بھی خود عمل کرتے تھے یہودیوں کو اس کے اور اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، مگر انہوں نے ان کی بھی نہیں مانی۔ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ڈیٹیل میں آئے گا، جس پر نبی بھی خود عمل کرتے تھے اور یہودیوں کو اس کے ماننے کا حکم دیتے تھے، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے بعد موسیٰ علیہ السلام رسول بھیجے۔ فرمایا ثم ارسلنا رسلا تترا، سورہ مومنون میں، پھر ہم نے اپنے رسول لگاتار بھیجے۔ حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء لگاتار آتے رہے، پھر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ پر آ کر ختم ہوا۔ آپ کی شریعت میں تورات کے خلاف بھی کچھ احکام ہیں، اسی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے روشن دلیلیں اور زبردست معجزے دیے۔ یعنی بہت سے آپ لوگ بھی کامن سینس جانتے ہوں گے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندے بنا دیتے تھے، پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے اڑ جاتے تھے۔ لیکن سورہ آل عمران میں اس لیے ڈیٹیل کہ وہاں پر ہر چیز کا معجزہ بتاتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے، یعنی میں کوئی اکیلا نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکوں، اللہ کی مرضی سے۔ اسی طرح جب انبیاؤں کو بھیجا جاتا تھا تو یہودی کیا کرتے تھے کہ رسولوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، یہودی نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اکثر نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے اور اکثر کو قتل کر دیتے تھے۔ وجہ ان کی دشمنی کی اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ نبیوں کی تعلیم ان کی خواہشوں اور ان کی یعنی رائے کے خلاف تھی، اور تورات میں جو انہوں نے اپنے رائے اور قیاس سے رد و بدل کر ڈالا تھا، انبیاء اس کا انہیں الزام دیا کرتے تھے، یہ بات انہیں ناگوار گزرتی تھی اور نبیوں کے جھٹلانے پر تل جاتے تھے، بلکہ بعض کو تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی رسول تمہاری خواہشوں کے خلاف احکام لاتے تھے تو تم میں غرور پیدا ہو جاتا تھا اور تم کیا کرتے تھے، انہیں جھٹلا دیتے تھے، بلکہ بعض کو تو قتل کر ڈالتے تھے۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا کہ زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اور ادریس الیاس علیہ السلام کو، ان سب کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ ہم جو قصص الانبیاء پڑھ رہے ہیں اس میں ایک کے بعد ایک انبیاؤں کا ذکر آئے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے انبیاؤں کے ساتھ کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام، روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جیسے سورہ شعراء میں بھی آیت نمبر 193 کہ نزل بہ الروح الامین، روح الامین قرآن پاک لے کر اترے۔ سورہ مائدہ میں بھی جبریل علیہ السلام کا ذکر آیا، اور پچھلے اس میں پڑھ چکے قل من کان عدوا لجبریل، نام بھی آیا باقاعدہ کہ یعنی ہم نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ یعنی کس طرح مدد کی کہ جب پوری ڈیٹیل وہاں پر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کے حساب سے، کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اس جبریل علیہ السلام ان کو لے کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور بھی کئی جگہ جہاں پر بھی یہ وہ کرتے یعنی ستائے جاتے تھے، وہ کرتے تھے کہ وہ فوراً مدد کے لیے اللہ کے عزت سے پہنچ جاتے تھے۔ افکلما جاءکم رسول، پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہیں آیا تو تم نے تکبر کیا، اور جس کی باتیں تم کو پسند نہیں آئی یہ پورا کر چکی تھی۔ بطر الحق وغمت الناس، یاد ہے؟ وفریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، تو ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، نبی ہی نہیں مانا، ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا، اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، بلکہ وہ کہنے لگے ہمارے دل غلافوں میں ہیں، مطلب کیا ہے، ہمارے دل بند ہیں، محفوظ ہیں، ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے۔ اور دوسرا معنی، ہم بہت علم والے ہیں، ہمیں اور معلومات کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فخریہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ بلکہ تمہارے انکار اور کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لعنت بھیج دی ہے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اور دوسرا جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو پھر دین کی نہ سمجھ آتی اور نہ پھر وہ دین پر عمل کرتا ہے۔ گویا دین سے دور ہونا کیا ہے، دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ وَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس پھٹکار اور لعنت کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا، کتنے کم تھے جو ایمان لائے، یا کتنا تھوڑا تھا جو وہ ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی،
یعنی قرآن پاک، مصدقا لما معہم، یہ قرآن تو تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے جو پہلے سے ہی تمہارے پاس موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو بھی نہیں مانا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کتاب کے آنے سے پہلے، کتاب والے کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ یعنی اہل کتاب کیا کہتے تھے کہ یہ عرب لوگ جو ہم سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتاب میں اس کا نام احمد لکھا ہوا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے۔ اور جب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری نشانیاں دیکھ لی، اس کے باوجود بھی ان کا کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ رسول آ گئے ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ایسا نہیں تھا کہ یہود ان کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن پہچاننے کے باوجود صرف تعصب کی وجہ سے کیا کیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ چونکہ یہ ہمارے یعنی اس میں سے نہیں آئے ہیں۔ جیسے یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن اترنے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کرے پیغمبر آخر الزماں پیدا ہوں، پھر ہم ان کی رہنمائی میں مشرکوں سے جہاد کریں گے، انہیں عاد اور ارم کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے اور ان کی جڑیں تک یعنی کھود پھینکیں گے۔ جب کبھی یہودی اور عربوں میں جنگ چھڑ جاتی تو یہودی کہا کرتے تھے عنقریب اللہ کے ایک پیارے پیغمبر ایک عظیم کتاب لے کر آنے والے ہیں، ہم ان کی رہنمائی میں تمہیں چن چن کر یعنی تم سے بدلہ لیں گے۔ یہ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس جلیل الشان پیغمبر کا اور ان کی عظیم الشان کتاب کا زمانہ قریبی آ لگا ہے۔ انصار کے بزرگوں کا بیان ہے، ہم یہودی پر اہل جاہلیت میں ایک مدت تک غالب رہے، اس وقت ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آنے والا ہے، ہم ان کی پیروی کر کے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ پھر جب قریش میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا تو ہم تو ان پر ایمان لے آئے مگر یہ بے ایمان ہی رہے اور جان بوجھ کر کافر بنے رہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کی اعانت میں یعنی ان سے لڑیں گے، لیکن جب وہ آئے تو بجائے ان کی مدد کرنے کے الٹے ان کے دشمن بن گئے اور انہیں جھٹلانے لگے۔ مسلمانوں نے ان سے کہا کہ بھی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ جب ہم مشرک تھے اور تم ہم سے لڑا کرتے تھے تو تم ہی کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر ہم تم سے جنگ کریں گے، اور جب وہ نبی آ چکے ہیں تو ان کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر یہودی بولے یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے، یہ ہماری نشانیوں کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں یہ واقعہ اتارا اور ان کا گمان تھا کہ نبی منتظر ہم میں مبعوث ہوگا، یعنی ان کا جو انتظار تھا کہ نبی ہم میں ہی آئے گا، ہمیشہ سے جیسے ایک آتا رہا ہے ایک قانون بنی اسرائیل میں، چونکہ یہ بنی اسماعیل میں آ گئے یہ لہٰذا انکار کر دیا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یا جس کے بارے میں تم سے باتیں کر رہے تھے، وہ نبی تو ہمارے میں ہی آئے گا۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم من يكفر بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ یہودی نے نبی امی کی تصدیق کی جگہ تکذیب کی، یعنی جھٹلا دیا، ایمان کی جگہ کفر کیا، مدد کی جگہ مخالفت کی، دوستی کی جگہ دشمنی کی، اور فرما برداری کی جگہ نافرمانی کر کے اللہ کے قہر و عتاب کا اپنے آپ کو مستحق بنایا، اور بہترین ایک اعلیٰ نعمت چھوڑ کر بدترین اور ذلیل چیز کو پسند کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے کہ پلٹے غضب پر غضب، اور جو کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ایک الگ موجود ہے، یعنی دنیا میں بھی یہ رسوا ہوں گے، اور ہو چکا ہے تاریخ میں کئی جگہ کے نکالے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، وہ سب چیز، اور نتیجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ان کو مہنگا پڑا اور ان کو سزا ملی دنیا میں ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ہم لوگ اس سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں یہ کنٹینیو ہے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ، اور اس کے بعد پھر وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، پچھلے ہفتے جو پڑھے وہی کی آیتیں کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اب یہ سارا ذکر کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی۔
تو ان سے خطاب ہے کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہی چیز کے بارے میں تو یہ قرآن بتانے آیا ہے. تو جب تم ان کتابوں کو مانتے ہو تو اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا نام تورات ہے یا انجیل ہے یا زبور ہے یا اس کا نام قرآن ہے؟ دونوں ہی اللہ کی کتابیں ہیں. تو یعنی تم کو ایمان لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ کون سی چیز تم کو بری لگتی ہے کہ تم نہیں مانتے؟ جب اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اور آپ کی پیروی کرنے کو کہا جاتا تھا تو کہتے تھے تورات انجیل ہی پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے، اس میں بھی جھوٹے ہیں، ان کتابوں پر بھی ان کا ایمان نہیں، کیونکہ انہی میں آپ کی تصدیق لکھی ہوئی ہے. یعنی ان کی پوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ان پر تم کو ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی بات ماننا، اس کو فالو کرنا، اس کو اتباع کرنا ہے، اس کی شریعت پر چلنا ہے. تو وہ چیز بھی تم بولتے ہو کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. تو تمہارے پاس بھی تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ایک رسول آنے والا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. تو اس چیز کو بھی کہاں تم مانتے ہو؟ نہ اس کتاب کی بات کو مانتے ہو نہ اپنی. اور آپ کی کتاب بھی ان کی کتابوں کی سچا بتاتی ہے، لہٰذا آپ پر ایمان لانا عین تورات انجیل پر ایمان لانا، کیونکہ آپ پر ایمان لائے بغیر تورات انجیل پر ایمان لانا نامکمل ہے. ہمارے لیے بھی، ہم جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کیا چیز ضروری ہے کہ ہم صرف قرآن کو نہیں مانیں گے. وہ ہے نا ایمان بچپن سے جو پڑھتے ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. تو وکتبہ میں تمام کتابیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ نہیں قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم تورات انجیل اور زبور کو نہیں مانتے، تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ہمارا ایمان جب مکمل ہوگا جب ہم ساری کتابوں کی تصدیق کریں، یعنی سب کو مانتے ہیں. ہاں اس کو تحریف کر دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا، اس کو جو بھی کیا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، جو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے. اس سے پہلے پڑھ چکے نا کہ وہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس بات کو نہیں مانتے ہم، یا ان چیزوں کو نہیں مانتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں ایک ہی پیغام نازل کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور تمہارے پاس جو بھی اور جو نبی بھی تمہارے پاس آئے ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی شریعت کو فالو کرنا ہے. ہر کتاب میں یہ چیز آئی ہے. تو پھر وہ اس میں جو چیز جو بات بتائی گئی وہی چیز تو اس میں بتائی گئی، تو تم کو ماننے میں کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم اس کے علاوہ جو ہے اس کو مانیں گے. یعنی ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کو مانیں گے، حالانکہ وہ کتاب تصدیق کرتی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے. یعنی وہی باتیں تو قرآن بتا رہا ہے کہ تورات انجیل زبور جو اتری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول تھے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم یہ نبی کو نہیں مانیں گے اور ان سے پہلے کے انبیاءوں کو مانتے ہیں، تو پھر تم نے قتل کیوں کیا؟ اور یعنی ان کنتم، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو، واقعی مومن ہو، تو تم نے قتل کیوں کیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو کام کرنا کا بہانہ چاہیے، یعنی نہیں کرنا پڑے، نہیں کرنا ہے تو ہم کو یہ نہیں ماننا ہے، وہ نہیں ماننا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آگے جو قصص الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آئے گا کہ یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کی سازش کی، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ ایک ایک دن میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کئی انبیاء بھیجے نا، 1,24,000 پیغمبر، تو ایک ایک دن میں 20 30 انبیاءوں کو قتل کر دیا کرتے تھے.
اور اپنے کام میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ یعنی ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں یہی بتا رہے، لہٰذا یہ کہنا کہ تورات انجیل پر ایمان لانا کافی ہے، یہ فریب ہے۔ کافی تو جب ہوتا تب آپ پر بھی ایمان لے آتے، آپ کے انکار سے ان کتابوں کا انکار بھی لازم آ رہا ہے۔ جیسے کہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب آپ کو اپنے یعنی بیٹوں کی طرح، سورہ سیکنڈ پارہ جب ہم پڑھیں گے وہاں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ یعنی اگر 1000 لوگوں کی بھیڑ میں بھی کوئی اپنا بچہ گم جائے تو انسان سارے لوگوں کے بیچ میں کتنے آرام سے وہ کھڑا رہا میرا بچہ، وہ کھڑی ہے میری بیٹی، یا وہ کھڑا ہے میرا بیٹا، پہچان لیتا ہے۔ تو ایسے ہی تو تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے کیا کیا تھا کہ اپنے رسول کو پہچان لیا تھا، مان لیا تھا، ماننے کے بعد پھر تم کیوں انکار کرتے ہو، پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ علاوہ ازیں اگر تورات انجیل پر ایمان ہوتا تو جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائے انہیں کیوں قتل کیا جاتا؟ معلوم ہوا کہ ان کتابوں پر بھی ایمان نہیں، تم نے اللہ کے بے گناہ نبیوں کو اپنی سرکشی اور غرور کی وجہ سے قتل کیا، تم محض خواہش پرست نفس کے بندے اور رائے کے غلام ہو۔ اور جیسے کہ سورہ دوسری جگہ آگے پڑھ رہے ہیں افکلما جاءکم رسول جب کبھی تمہارے پاس تمہاری خواہشوں کے خلاف احکام لے کر آئے تو تم مغرور ہو گئے، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور دوسرے گروہ کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو پڑھ چکے تو ان کی خصلت بتائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو تم کو چاہیے تھا کہ تم ان کو مان لیتے، واضح روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے ان کی بات ماننے کے لیے کیا کیا؟ تمہارے دل میں بچڑے کی، اس سے پہلے پڑھ چکے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پیچھے سے ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا کر گئے، لیکن ان لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ اور سامری جو اس وقت کا منافق تھا اس نے کیا کیا کہ سونے کا ایک بچڑا بنا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ بھول گئے ہیں اور گئے ہیں اللہ سے ملنے، یہ ہے تمہارا الہ۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے روشن دلائل لے کر، تو اس کے بعد تم نے کیا کیا ان کی پیٹھ پیچھے یا ان کی غیر موجودگی میں کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم تھے ظالم، یعنی ظالم بن چکے۔ تو شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے انسان جو اپنے اوپر کرتا ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے وہ انسان کیا ہے؟ آگ میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ ہمیشگی والی جہنم میں، یعنی پھر وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اس نے توبہ کے بغیر یعنی اپنے شرکیہ ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، یہ ان کے وعدوں پہ وعدے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھی اچھی باتوں کا وعدہ لیا گیا۔ ویسے یہاں پر بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، اس وعدے کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا اور ایک اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور وعدہ کیسے لیا؟ یعنی ایک چیز ہوتی ہے سمجھانا، ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے نا، پیار سے کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے، جب بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا ڈانٹ والا ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈراوا ہوتا ہے، تھوڑا سا یعنی ایک دھمکی کے بھرا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے نہیں مانی، ہر دفعہ وعدہ کرتے تھے اور وعدہ خلافی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کر دیا تم پر کوہ طور کو، یعنی پورے پہاڑ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے
ان کے سر پر مسلط کر دیا. مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو فوراً ان لوگوں نے سجدہ کیا اور سجدے میں گر گئے، لیکن ایک آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا ہے پہاڑ. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے. اور ان کے اوپر کوہ طور کو یعنی مسلط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم احکامات تمہیں دے رہے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. یعنی جو تورات اتاری جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس میں حکمت والی باتیں ہیں، جس میں نصیحت ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، تو ان سب چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی صرف لے لو نہیں، یعنی اپنی زندگی میں اس کو فالو کرو، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آؤ، اپنے اعمال کو بدلو اور اپنے شرک سے توبہ کرو. تو انہوں نے کیا کہا جب کوہ طور اوپر مسلط کیا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ واسمعوا، اور ان سے کہا گیا سنو، کیونکہ سننا پہلا اسٹیپ ہے عمل کرنے کے لیے. جس کا سنتے وقت دھیان نہ ہو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا. یعنی مثلا آپ سب یہاں ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے، اب یہ آپ سن بھی رہے ہیں اور دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں، تو آپ نے دھیان سے نہیں سنا اس بات کو. پھر آپ کیا کرتے ہو؟ جب سنا نہیں ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں وہ بات آئے گی، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر عمل میں کہاں سے آئے گا؟ تو یہاں پر بھی ہے کہ غور سے سنو، واسمعوا، غور سے سنو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تورات نازل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، وہ آ کر تم کو بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کو سنو غور سے اور اس کو مضبوطی سے لے لو اور اس کو عمل میں ڈھالو. تو یہاں پر یہی ان سے جب کہا گیا تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ قالوا سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہم نے. انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم نے سن لیا، لیکن یہ سننا زبانی اور سرسری سننا تھا، کیونکہ ڈر کی وجہ سے نا سر پر معلق ہے کوہ طور، نہیں سنتے ہیں تو سر پر پہاڑ گرا دیا جائے گا، ہم بالکل ختم ہو چکے ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہاں ہم نے سن لیا، یعنی بس یہ دھوکے بازی کے لیے. وعصینا، لیکن ہم مانیں گے نہیں. سن تو لیا ہے لیکن مانیں گے نہیں، یعنی اپنی منمانی کریں گے. سننے کو تو سن لیا ہم نے، لیکن ہم کریں گے نہیں وہ کام جو ہم کو کہا جا رہا ہے، ہم اپنی منمانی کریں گے. یعنی ان کی اتنی سرکشی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اسرائیلیوں کی غداریاں اور نافرمانیاں گنوا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے سروں پر پہاڑ کھڑا دیکھا تو ڈر کر احکام تورات قبول کر لیے. پھر جب یہ پہاڑ ہٹا لیا گیا تو پلٹ کر کیا جواب دے رہے ہیں کہ اپنی پہلی حالت پر آ گئے کہ ہم سن تو لیے لیکن ہم ماننے والے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ ان کے یہ کیوں ہے کہ اور وہ پلائے گئے تھے بچڑے کی محبت، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی. کیوں؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے سمعنا وعصینا کی وجہ سے. یعنی جو انہوں نے کہا سنا تو ہے لیکن نافرمانی کریں گے، اور اتنی محبت بچڑے کی دل میں بیٹھ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کے بیچ میں، ان کی باتیں، یہ ساری چیزیں ان کو کچھ بھی اثر نہیں کرتی تھی. یعنی کوئی چیز پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، اور بس ڈر کے مارے کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن جب ہٹا لیا جاتا تھا ان سے عذاب تو کہتے تھے ہم نافرمانی کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے، ان کے دل میں رچ بس گئی تھی محبت بچڑے کی، اتنی معبود اس کو بنا لیا تھا، اتنی اس کی پوجا میں یعنی محبت سے کیا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہی نہیں تھی. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کی دعوت دیتا ہے. اگر تم مومن ہو تو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا کہ جیسے اس سے پہلے کی پچھلے ہفتے جو پڑھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ نہیں تم عبادت کرنا سوائے ایک اللہ کے. تو یہ کیسا تمہارا ایمان ہے جو تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ کی بات نہیں مانو اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کو پوجو اور بچڑے کو معبود بنا لو. یہ ساری چیزیں کیسی تمہاری وہ ہے؟ یعنی تمہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بار بار غداری، بار بار نافرمانی اور ہر مرتبہ سرتابی اور ایمان کا دعویٰ،
یعنی اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے تھے کہ ہم تورات دیے گئے، ہم انجیل دیے گئے، ہم زبور دیے گئے تو ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ خالی زبانی ایمان درازی تمہاری، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی فرما برداری کرو اور رسولوں کی تصدیق کرو تو اس بات کو نہیں مانتے، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ تم نے اپنے پیغمبر کے احکامات ٹھکرائے، تم نے روح اللہ کو نہیں مانا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے، اسی منہ سے ایمان ایمان پکارتے ہو، بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو پیغمبر اسلام کو اچھی طرح سے پہچانے اور آپ پر ایمان لائے؟ یہ سب سے بڑا کفر ہے، پہچان لینے کے بعد بھی انکار کر دینا یہ سب سے بڑا کفر ہے، جس کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم ایک کام کرو، تم یہ کرو، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصاً تمہارے لیے ہی بنا ہے تو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو، جنت کا گھر ہمارے لیے ہی ہے۔ یعنی کہتے تھے نا، جیسے اس سے پہلے پڑھ چکے، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم سمجھتے کہ لوگوں کی اس سے زیادہ تمہارے لیے خالص ہے اللہ کے وہاں گھر، جنت کا گھر تمہارے لیے، تو پھر جنت میں جانے کے لیے تو تم کو مرنا پڑے گا، تو تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تم ہو سچے، یعنی اپنی بات میں سچے کہ تمہارے لیے جنت تیار کی گئی ہے، تو جنت تک پہنچنے کے لیے تو تم کو دنیا سے جانا پڑے گا، موت کی تمنا کرنا پڑے گا، موت کے لیے دعا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ابن عباس فرماتے یہودیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا گیا کہ اگر تم حق و صداقت پر ہو تو میدان میں اتر آؤ، ہم اور تم دونوں مل کر حق تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اے اللہ جھوٹا ہلاک ہو جائے۔ یہودی جھوٹے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کو تیار نہیں تھے۔ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران میں اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے، مباہلہ کہتے ہیں آمنے سامنے ڈیبیٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ آمنے سامنے مناظرہ کرنا، بات چیت کرنا، تو یہ اس چیز سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اگر ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو ہم ہار جائیں گے، اور اب جب ہار جائیں گے تو پھر نبی کی بات سچی ہو جائے گی کہ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس لیے ڈر کے مارے وہ نہیں آتے تھے۔ قرآن پاک پہلے ہی بتا چکا ہے کہ مرد میدان نہیں، کہیں چوروں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، اگر مباہلہ کر لیتے تو سب مرے کے مرے رہ جاتے، یہ تو موت سے کانپتے تھے، بھلا کیسے مباہلہ کرتے۔ یہ بدنصیب اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سچے رسول اور قرآن سچی کتاب ہے، مگر حسد و بغض سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ اگر مباہلہ والے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرتے تو انہیں واپس آ کر بیوی بچے اور مال دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس آیت میں مباہلہ کرنے کو تمنا کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ جمعہ آیت نمبر 6 to 8 میں قُلْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ ہَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، آپ فرما دیجئے یہودیوں اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ اپنے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ آنے والی ہے، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمام چھپی کھلی باتیں جانتے ہیں، پھر اللہ تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے دیں گے۔ یہودیوں کا گمان تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا، جیسے ہے نا یہاں پر من دون الناس فتمنوا، یعنی خالص خاص ہمارا گھر آخرت میں جنت اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پھر تم یہ کرو نا، یعنی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر انہیں مباہلہ کی دعوت دی کہ آؤ ہم سب مل کر جھوٹوں کی بربادی کی دعا مانگے، یعنی آؤ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کیجئے یا اپنی لعنت برسائیے۔ مگر یہودی ڈر گئے اور مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور سب کے سامنے ان کے جھوٹ کی پول کھل گئی، کیونکہ اگر انہیں اپنے دین کی صداقت کا ذرا سا بھی یقین ہوتا تو مباہلہ کے لیے دوڑ کر آتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران یعنی عیسائیوں کو
مباہلے کی دعوت دی تھی جبکہ وہ مناظرے میں بھی ہار گئے تھے اور اپنی سرکشی اور ضد سے باز نہیں آتے تھے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. ایک طرف تو جنت کی تمنا ہے مگر مرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. یعنی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال جنت والے نہیں ہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے. یعنی اس بچے کی مثال جو فیل ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں لیکن وہ ہیلا بہانہ کرتا ہے کہ نہیں ابھی میرا رزلٹ نہیں آیا ہے، ابھی اسکول میں ہم کو نہیں بلایا گیا ہے، ابھی ٹیچر کا میسج نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیلا بہانہ تاکہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلے کہ ایکچولی وہ فیل ہو چکا ہے. تو یہی ان کا حال ہے کہ ان کو پتہ ہے، اسی لیے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور البتہ تم ضرور ان کو پاؤ گے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حریص دنیاوی زندگی کے بارے میں، کیونکہ یہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ ان کو 1000 سال کی عمر ملے. جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی ہے تو گھبرا کر کہنے لگے اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا ہے، یعنی آپس میں یہ طے کیا کہ اگر اس نبی کے ساتھ مباہلہ کیا یعنی آمنے سامنے بات چیت کی تو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. آخرکار مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور جزیے کی ذلت قبول کیا، یعنی آپ نے جزیہ وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا. یعنی ان کے ساتھ شرط لگی تھی یا تو آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کرو تم بھی اور ہم بھی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خیر نازل کرے. تو یہ اس کی تمنا اس کے بات کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شرط کیا لگائی تھی کہ پھر تم کو جزیہ جیسے ٹیکس لینا ہوگا، یعنی جو ایک طرح سے ان کے اوپر وہ ٹیکس لگایا جائے گا. اگر تم یہ کام نہیں کرتے، مباہلے کے لیے نہیں آتے تو تم کو ٹیکس دینا. تو اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے آدمی بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح، ان کو مقرر کیا کہ جا کر ان سے ٹیکس وصول کرو. لمبی زندگی کی خواہش آپ انہی لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کا آرزومند دیکھیں گے کیونکہ انہیں اپنا بدترین حشر معلوم ہے اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. لہٰذا ان کی دلی آرزو یہی تھی کہ جہاں تک ہو سکے مرنے سے ہم بچے رہیں، لیکن جس موت کا انہیں کھٹکا ہے وہ تو آ کر ہی رہے گی. یہودی تو مشرکوں سے بھی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں زیادہ لمبی زندگی کے آرزومند ہے، اگرچہ ان میں مشرک بھی شامل تھے مگر خصوصیت سے اہمیت کی وجہ سے انہیں الگ سے بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اور منافق بھی زندگی کے بڑے آرزومند رہتے ہیں، انہیں کافروں سے بھی زیادہ پیاری زندگی پیاری ہوتی ہے. یہودی تو 1000 سال سے بھی زیادہ لمبی عمر کے خواہش مند ہیں، ان کے گناہ انہیں لمبی عمر کا شوق دلاتے ہیں، حالانکہ لمبی عمر اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں. مشرک زندگی بعد الموت کے قائل ہی نہیں ہے، اس لیے وہ لمبی لمبی عمر کے خواہش مند رہتے ہیں. اور یہودی اس لیے لمبی عمر چاہتے ہیں کہ تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں آخرت کی ذلت خواری نظر آتی ہے. بہرحال اگر انہیں ابلیس جیسی عمر بھی مل جائے، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے نا، تو اگر اتنی بھی عمر ان کو مل جائے تو کیا اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکتے ہیں؟ حق تعالیٰ ان کے عملوں سے باخبر ہے اور ان کے عملوں کی پوری سزا دینے پر قادر ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور زندگی کی محبت کے معاملے میں تو یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ان سے بھی آگے ہیں. وَلَقَدْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان یہودیوں میں سے ایک یہ چاہتا ہے لو يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَہ، کاش کہ ان سب کو کی عمر 1000 سال ہو جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں بچانے والی ان کی لمبی عمریں ان کو عذاب سے. اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو بھی مرنا تو ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جب آیا اور کہا کہ کیوں آئے ہو، تو کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یعنی وہ ذرا قوی تھے، غصے والے تھے، انہوں نے ایک گھسا مارا اور ملک الموت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ہم کو مارا
اور کہا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، تو پوچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جا کر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ پھر کیا چاہتے ہو، یعنی کتنی اور زندگی چاہیے. تو فرشتوں نے واپس آ کر پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اور کتنا جینا چاہتے ہیں. تو کہا کہ یعنی نہیں، فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ نہیں مرنا چاہتے تو آپ ایک کام کیجئے، اب بیل یا بھیڑ یا بکری جو بھی تھی اس وقت، اس کے اوپر ہاتھ پھیریے، جہاں تک آپ ہاتھ پھیریں گے نا، جتنے بال ہیں اتنے لمبی عمر مل جائے گی آپ کو، اتنے سال آپ زندہ رہ سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد، یعنی ٹھیک ہے یہ جتنی زندگی بالوں کے برابر مجھے مل جائے گی، اس کے بعد کیا؟ تو اس کے بعد مرنا ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی مرنا ہے تو اب بھی میں مرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا. تو اس سے، ان ساری باتوں سے، ان آیتوں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر لمبی عمر ملے مگر وہ گناہگار تھا تو اس کی یہ عمر اس کے کام نہیں آئے گی. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اگر اس کو لمبی زندگی ملتی ہے اور وہ خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہاں کے لیے ذخیرہ نیکیوں کا جمع کرتا ہے، تو سمجھو وہ اس کی لمبی عمر ملنا اس کے لیے خیر ہے کہ اس کو موقع دیا گیا کہ وہ نیکیاں کما لے. لیکن اگر ایک شخص کو لمبی عمر دی جائے، وہ اور گناہ پر اور گناہ کرے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ آخرت کے لیے اپنا نقصان کر رہا ہے، زیادہ گناہوں کو بٹور رہا ہے، زیادہ گناہوں کے کام کو سمیٹ رہا ہے اور اللہ کے وہاں جواب دہ ہوگا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دو شخص ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ دونوں ایک ساتھ اسلام لے کر آئے تھے، یعنی ایمان لے کر آئے تھے. اور ایک شخص جو ہے اس میں سے، اس کا کیا ہوا کہ وہ جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرا جو ان کا ساتھی تھا، دونوں ایک ساتھ ایمان لائے تھے، تو اس میں سے ایک ساتھی ان کا جو تھا وہ شہید ہو گئے، اور اس کے 1 سال کے بعد یہ دوسرے شخص کا انتقال ہوتا ہے. تو ایک دوسرے صحابی ہیں، تیسرے، جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو یہ 1 سال کے بعد فوت ہوا نا، وہ سب سے پہلے جنت میں جا رہے، اس شہید سے بھی پہلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں دوستوں کو دیکھا کہ، لیکن جو یعنی ایک تو شہید ہو گیا اور ایک ہے جو 1 سال کے بعد فوت ہوئے، تو وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے 1 سال تک نمازیں نہیں پڑھی؟ اس کی نماز اس ساتھی سے زیادہ نہیں ہوگی؟ کیا اس نے 1 سال تک روزے نہیں رکھے؟ کیا 1 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کیا؟ سارے خیر کے کام جو کیے وہ اس کے لیے 1 سال بڑھ کر ملے، لہٰذا اس کو آگے بھیج دیا اس کو جنت میں جانے کے لیے. حالانکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ شہید جب یعنی شہادت اس کو ملتی ہے تو اس کا خون کا قطرہ گرتے ہی جنت میں وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس روایت کے مطابق وہ جنت میں پہلے ہی پہنچ گئے، لیکن اس خواب کے مطابق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا گیا کہ جو بعد میں فوت ہوئے وہ شہادت سے بھی زیادہ ان کو، یعنی سب سے ان سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا کہ ان کے عملوں کی وجہ سے. تو ایک چیز تو ہم لوگوں کو اس میں یہ ملتی ہے. اب یہاں ان آیتوں میں جو کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو، تو کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ موت کی تمنا کرنا چاہیے یا تمنا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، صرف یاد کرنا موت کو جائز ہے نا. موت کو یاد کرنا جائز ہے، موت کی اچھی موت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن موت کی تمنا نہیں. جیسے بعض لوگ کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی مصیبت کی وجہ سے، کوئی کاش کہ میں مر جاتی، کاش کہ میرے ساتھ یہ ہو جاتا، کاش کہ میں زندہ نہیں رہتی، کاش کہ اس دن میرا کام تمام ہو جاتا ہے. یہ ایسی تمنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ زندگی ہم کو ایک ہی مرتبہ ملی ہے نا، دوبارہ تھوڑی ملے گی. اور یہ زندگی جو ملی ہے ہم کو، وہ اس میں عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کو جمع کرنے کے لیے. مثلا یہ کہ مثال کے طور پر کوئی فورن کنٹری میں، ایبروڈ وغیرہ میں جہاں بھی رہتے ہیں،
وہاں پر رہتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بیچارے مزدوری کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اپنا پرماننٹ گھر نہیں بنا کر رہتے، بلکہ وہ وہاں سے یہاں جہاں ان کو واپس پلٹ کر کبھی نہ کبھی آنا ہے، 30 سال میں آنا ہے، 40 سال میں آنا ہے، یا 10 سال جاب کر کے آنا ہے، وہ یہاں پر گھر بناتے ہیں، اس گھر کو یہاں سجاتے ہیں کہ جہاں ان کو ہمیشہ پرماننٹ رہنا ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ تو آخرت کی مثال تو ہمارے لیے کہ یہ زندگی جو قیمتی ہم کو ملی ہے نا، اس کے ایک ایک لمحے سے ہم کو اپنی آخرت سنوارنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تم کو جو لمیٹڈ ٹائم دیا گیا ہے، اس میں رہتے ہوئے تم آخرت میں جتنا بھی اچھا سے اچھا تم وہ کر سکتے ہو وہ کرو، اور کوشش کرو کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کب؟ جب انسان کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، یعنی کوئی اس قدر ان کے اوپر برڈن ڈال رہا ہے کہ ایمان سے پھر جاؤ اور ایمان سے کفر کی طرف چلے جاؤ یا اسلام کو چھوڑ دو، تب انسان اس وقت تمنا کر کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دے کہ مجھے کفر کی حالت میں موت نہیں آئے۔ اس وقت وہ ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی یاد کر رہے ہیں، اللہم بعلم الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی۔ اللہ جب تک آپ مجھے زندہ رکھنے بہتر جانتے ہیں، جب تک مجھے زندگی دیجیے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تب مجھے موت دے دیجیے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ خودکشی جو کیا ہے عمل، وہ حرام ہے، کہ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی کہ زندگی اور موت دینے کی قادر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لوگوں کی روح قبض کرنے کا جو یہ ہے، یعنی جو کام ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ وہ وقت مقررہ پر لوگوں کی روحوں کو قبض کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وقت سے پہلے اپنی مرضی سے وہ اپنی جان لے رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، جو کہ حرام ہے، اور خودکشی کرنے والے کے لیے تو بہت سخت وعید ہے۔ آگے ہم سورہ نساء میں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں ڈیٹیل آئے گی کہ اس کے لیے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، نہ کوئی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور نہ کوئی کچھ کے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی صفت تھی موت دینا، اس نے اپنے ہاتھ میں اس کام کو لیا۔ تو یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ حالات سے پریشان ہو کر یا وہ کر کے تمنا کریں کہ میرے لیے تو جینا اتنا مشکل ہو گیا کہ میں تو اس سے بہتر سوسائڈ کر لوں۔ ایسا کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ایسے حرام موتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور پتہ ہے کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ ان کو 1000 سال کی بھی عمر ملے تو وہ 1000 سال بھی زندہ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ 1000 سال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے آدم علیہ السلام اور پھر بعد میں نوح علیہ السلام، ان سب کو 1000 سال بھی ملی، لیکن آخر جانا پڑا نا، آخر دنیا چھوڑنی پڑی، کیونکہ ہر ایک کے لیے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سارے لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈھے کو، ایک بھیڑ جیسا جو مینڈا ہوتا ہے، شیپ ہوتا ہے، اس کو دونوں کے بیچ میں لا کر اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو لوگ جنت والے بھی جہنم والے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی اس کو کیوں ذبح کیا گیا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، آج موت کو بھی موت آ گئی۔ اب جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اتنے خوش ہوں گے اس اعلان سے کہ اگر وہ خوشی سے مر جانا، یعنی وہ ہوتا، ممکن ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ اسی طرح جہنم والے اس خبر کو سن کر کے ہم کو موت ہی نہیں ہے، یعنی اتنا ہمیشہ ہم کو عذاب میں رہنا ہے، وہ سن کر غم کے مارے اگر مرنا ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ غم کے مارے مر جاتے، لیکن موت نہیں ہے ہمیشہ والی۔ اسی لیے جنت کی صفات میں آتی ہے نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کبھی بھی اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، بیمار بھی نہیں ہوں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ ہر وہ بری چیز جو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں رکھی ہے، وہ ساری چیز وہاں پر نہیں ہے۔
جنت اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے اور جنت میں ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہے. پھر آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ ہے بولتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی تب موت کی تمنا کی تھی. ہاں موت کی تمنا کی تھی. جیسے ابھی ہم لوگ نے اس دن پڑھا نا نظر ماننے کی، کہ نظر ماننا کیا مکروہ ہے، حالانکہ ان کی والدہ نے مانا تھا نا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں وقف کروں گی. تو یہ ان کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ تکلیف ان کو اتنی تھی کہ انہوں نے وہ کیا. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شریعتوں میں جائز تھی، ہم کو اب اس چیز سے بالکل بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر ان کو ہی کہا جا رہا ہے نا پہلے کے لوگوں کو کہ اگر تم وہ ہو تو موت کی تمنا کرو. حالانکہ موت کی تمنا کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ موت کے لیے دعا کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، جب مجھے باجی زندگی جب تک زندہ رکھیے. مریم علیہ السلام کو جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، مطلب نیک عمل کے لیے کیا گیا تھا. تو ان کا پریگننٹ ہونا بھی تو ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا نا باجی. لوگ کس ان کے کے ایمان اوپر کے بھروسہ رکھ رہے تھے. مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو لیے رہی تھی نا، تو ان کی بھی تو وہی اس ایمان کا کے ظرف لیے آ رہا تھا نا باجی، اسی لیے ہوگا نا. وہ ریزن یہ ای- پوچھ رہے نا تو ایمان میں پر بتا رہی ہوں. ایمان پر، ہاں عزت پر اور یہ ساری ہاں چیزوں پر. اور جیسے کہ مثال کے طور پر پہلے کی شریعت میں لوگوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین کو تمام بھائیوں نے سجدہ کیا. تو یہ چیز ان کے اس میں وہ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے لیے جو چیز منع کی گئی کہ تم موت کے لیے اچھی موت کی دعا کر سکتے ہو اور اچھی موت کے لیے خواہش رکھ سکتے ہو، لیکن موت کی تمنا نہیں کرو گے کہ پریشان ہو کر کسی چیز سے کاش کہ میں مر جاؤں اور کاش کہ میں وہ کروں. اس طرح کی نہیں ہے. یعنی اچھی موت کی دعا کرنے کے لیے تو کہا گیا، بلکہ موت کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو موت کو کثرت سے یاد کرو. کہ موت کو جب یاد کرے گا انسان تو کیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بستر پر پڑا ہوا ہے سالوں سے، اور وہ اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ اس کو بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی میری کہ بیکاری ہے نا، کہ نہ میں کچھ کر پا رہا ہوں بلکہ لوگوں کا محتاج ہو چکا ہوں اور یہ ہوں. تو ایسی قسم پرسی اور ایسی تکلیف کی حالت میں بھی وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، ہمارے لیے جس میں بھی خیر ہو وہ خیر کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، آسانی کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن محتاجگی کی عمر سے بچنے کے لیے تو کہا گیا ہے، لیکن جب آ جائے اس چیز کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں اس سے بہتر تو موت ہے، کہ میں مر جاؤں اس سے بہتر میں کسی کا محتاج رہوں وہ کروں. نہیں، محتاجگی کی عمر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہ جل میری آخری عمر جو میری ہوگی اور میرا بڑھاپا جو ہوگا اس وقت تک میرا رزق باقی رکھنا، یعنی کسی کا محتاج نہیں کرنا. اس چیز کی دعا کے لیے ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ چیز آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا کہ کسی کا محتاجگی نہیں، اس سے بہتر تو اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. نہیں، دعا یہ کرنا چاہیے. اگر عربی میں نہیں یاد ہے کہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھیے، جب میرے لیے موت بہتر ہو اللہ تعالیٰ مجھے موت دیجیے. تو یہ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن تمنا نہیں کر سکتے کہ کاش کہ میں مر جاتا، کاش کہ میں ہو جاتا. یہ ہم کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر آگے جبریل علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے پھر بے شک وہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس نے تو یہ قرآن، یہ کتاب، یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ کے اذن سے اتاری ہے. ان کا اپنا فیصلہ یا مرضی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. کیوں کہا جا رہا ہے ایسا کہ جبریل کو دشمن نہیں مانو؟ کیونکہ جو شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے آج بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت دینی تھی اور وہ لائے قرآن، لیکن کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جبکہ ہر نبی کو نبی بنایا گیا تو وہ جب بچے تھے. عقل کی بات ہے کہ بچے کو اللہ کا نبی بنائے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تب وہ چھوٹے بچے تھے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہاں کبھی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ہسٹری آپ دیکھیں گے تو 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجا پہلی وحی کے ساتھ اقرا بسم ربک الذی خلق، تب یہ 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تمہاری عقل نہیں کام کرتی کہ اس وقت وہ ان کو نبوت دے دیتے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدے کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دشمن سمجھتے ہو جبریل کو، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے خیانت کی ہے، کہ جو بھی لے کر آئے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ کے دل پر جو اترا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اترا ہے. قرآن آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور وہ تو مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ تو تصدیق کرتی ہے واسطے اس کے. تو اللہ تو اس نے تو یہ قرآن، یہ کتاب یہ نازل کی ہے. دشمنی چھوڑ کر ذرا سوچو تو کہ وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی وہی باتیں تو بتا رہی ہے جو تمہارے پاس تورات انجیل زبور میں ہے. تمہاری باتیں سچ بتاتی ہے، ہدایت والی چیز لائے ہیں اور خوشخبری لائے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں مانیں گے. وَہُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن ہدایت اور بشارت اس کے لیے ہے جو ایمان والا ہو. یعنی ایمان والوں کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز بھی بھیجا ہے، جو چیز بھی اتارا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے آیا ہے. یہودیوں کا خیال ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن اور میکائیل دوست ہیں، یعنی اس وقت یہودی یہ سمجھتے تھے، اور آج کے شیعہ لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے. اس عقیدے کی تائید آنے والی روایت سے ہے کہ عبداللہ بن سلام کا 3 باتوں کے جواب سے مطمئن ہو کر مشرف با اسلام ہونا، یعنی عبداللہ بن سلام بڑے یہودیوں کے علماؤں میں سے تھے. ان کے باپ بھی بڑے عالم تھے اور وہ یہودی علماؤں میں سے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام نے بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. عبداللہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دیدار کے لیے آ گئے. آپ سے ملاقات کے بعد کہنے لگے میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب ایک پیغمبر ہی دے سکتا ہے. یعنی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے بارے میں، تو آپ 3 باتوں کا جواب مجھے دیجئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ یعنی انہوں نے سوال کیا، نمبر 1 قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ نمبر 2 شروع میں جنت والوں کو کون سا کھانا ملے گا؟ نمبر 3 بچہ ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی جبریل نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے. بولے جبرائیل نے؟ فرمایا ہاں. بولے یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا یعنی جواب دیا. پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ جو دشمن سمجھتے ہیں جبریل علیہ السلام کو، وہی میرے پاس یہ سوال کا جواب لے کر آئے. پھر فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور سب کو جمع کر دے گی. یعنی محشر کی جو حشر کی زمین ہے وہاں پر یہ آگ خود بخود. اور دوسری روایت میں قیامت کی نشانیوں میں سے آتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ دوڑ رہی ہوگی اور لوگ اس کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اس سے بچنے کے لیے. جہاں پر وہ لوگ سانس لینے کے لیے رکیں گے، تھک ہار کر بھاگ کر تھک جائیں گے، رک جائیں گے، آگ بھی وہاں رک جائے گی. پھر وہ لوگ بھاگیں گے، سستانے کے بعد پھر آگ ان کے پیچھے بھاگے گی یہاں تک کہ ان کو حشر کے میدان میں لے جا کر جمع کرے گی. دوسری سوال کا جواب کہ جنت والوں کو سب سے پہلا کھانا جو ہے مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا، اور جس کا یعنی جو دیا جائے گا مہمانی کے طور پر وہ کیا ہوگا؟ مچھلی کے کلیجی کا ٹکڑا. بعض لوگ بولیں گے ہم کو تو مچھلی دنیا میں پسند ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کھائیں گے؟ تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ملتی جلتی تو ہے، مچھلی وہاں پر بھی ہوگی، لیکن اللہ عالم وہ کیسی لذیذ ہوگی اور کیسا اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور یہاں کی طرح بدبودار نہیں ہوگی اور وہ ساری چیز نہیں ہوگی. تو انسان خوشی سے وہ چیز کھانا چاہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی خواہش کے مطابق تو وہاں پر خود بخود وہ چیزوں کی خواہش کریں گے اور اس چیز کا استعمال کریں گے. تیسرے سوال کا جواب، اور جس کا پانی غالب ہوتا ہے بچہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بولتے ہیں نا یہ اپنی ماں کے جیسا ہے، یہ اپنے باپ کے جیسا ہے. تو یہ جواب سن کر عبداللہ
بن سلام نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں. پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہودی بڑے بے وقوف ہیں، اگر انہیں میرے اسلام کی خبر لگے گی تو الٹے مجھے کو بے وقوف بتائیں گے. اس سے پہلے کہ میں ان پر اپنا اسلام ظاہر کروں، آپ میرے بارے میں ان سے پوچھیں تو صحیح کہ میں کیسا ہوں. یعنی آپ مت بتائیے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، آپ صرف میرے بارے میں ان سے پوچھئے یہودیوں سے، کیونکہ وہ عالم تھے اور عالم کے بیٹے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھئے ان سے میرے بارے میں کہ میں کیسا ہوں. چنانچہ جب یہودی آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے آدمی ہیں. بولے بڑے اچھے آدمی ہیں، نہایت ہی بہتر باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان کا باپ بھی عالم ہے، وہ بھی بڑے عالم ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو؟ بولے اللہ کی پناہ، بھلا وہ کیوں مسلمان ہونے لگے؟ اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر نکل کر ان کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ سن کر یہودی کہتے ہیں یہ بھی برا ہے، اس کا باپ بھی برا تھا. ان میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں. عبداللہ بن سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا. یعنی مجھے معلوم تھا کہ جب میرے بارے میں پوچھو گے تو سب چیز سچی بتائیں گے، لیکن جب سن لیں گے کہ میں ایمان لا چکا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب یعنی اس کے اپوزٹ باتیں کریں گے، اور وہی ان لوگوں نے کیا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا. مجھ سے، میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے، نیز میکائیل اور جبرائیل سے دشمنی رکھیں تو اللہ اس کا دشمن ہے، اور جس کا دشمن اللہ یہ آیت نمبر بولیے. آیت نمبر ہے یہ آیت نمبر 97-98 سورہ بقرہ کی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اور من کان عدو للہ، جو کوئی ہے کہ وہ دشمن سمجھے اللہ، دشمنی رکھے اللہ کے لیے، اور جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہوگا، وہ ملائکتی و کتبی و ملائکتی و رسولی، اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، و جبریل و میکائیل، اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کافروں کے دشمن ہے. کیونکہ یہود یہ کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میری مقبول مخلوق اور بندے ہیں، فرشتے. اگر تم ان سب سے دشمنی رکھو گے اور کسی ایک سے دوستی، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک کہ سب کو نہ مانو. ہم روزانہ رات میں جو پڑھ کر سوتے ہیں نا، رات کے اذکار میں سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یا ایمان لائے رسول اور مومن، وہ ساری چیزوں میں. جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا. یعنی کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا اور پھر یہ کہنا کہ نہیں ہم باقی کے لوگوں کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، تو یہ بھی ہمارا ایمان کیا ہے، ناقص ہے اور اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کیونکہ ہمارا ایمان کیسا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے اللہ کی ذات کے بعد، اور تمام کتابوں پر اور ہر وہ چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح روشن دلائل، بینات اتاری. کیوں اتاری؟ تاکہ اس کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے. لیکن کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی ایمان تو لاتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی بات مانتے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کتنی نمازیں ادا کرتے ہیں، کتنی زکوٰۃ. اس دن جو پوسٹ پر دیکھ رہی تھی ایک میسج، اتنا افسوس ہوا کہ وہاں کے پتہ نہیں کون سی جگہ کے بتا رہے تھے وہ ایمان، کہ دیکھیے کہ فجر کا وقت ہے اور میں اس مسجد کا امام ہوں اور ایک بھی مقتدی نہیں ہے، یعنی میرے پیچھے نماز پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہے، کہ میں کس کو پڑھاؤں نماز؟ یا جنوں کو پڑھاؤں یا فرشتوں کو پڑھاؤں یا کس کو پڑھاؤں؟ اور اتنا افسوس ہے جبکہ مسجد کے دونوں سائیڈ میں کم سے کم 150 مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن کوئی ایک بھی فجر میں اٹھ کر نہیں آتا.
تو یہ تو افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں یا مانتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، اس چیز پر ہم کو غور کرنا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنے گھروں سے تو ہماری اصلاح ہو کہ ہمارے گھر والے کیا مسجد جا رہے ہیں یا نہیں جاتے. اگر نہیں جاتے تو ہمارا کام ہے کہ محبت سے، پیار سے سمجھا کر ان کو اس چیز کی اہمیت یاد دلانا کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز نہیں ہوتی. تو آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کفر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو. کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ. اور انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے. ہمارے یہاں بھی ہے نا، مسجد بہت دور ہے اور وہ ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے، اور وہاں پر آخر وقت میں نماز پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں جاتے اور ہم لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اور بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری اور بد کردار ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں. یہ یہودی جب کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی جماعت ہے اسے توڑ ڈالتی ہے، بلکہ ان میں اکثر لوگ بے ایمان ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی نبی ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان کے ایک گروہ نے وفریقاً وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب بھی کوئی رسول آیا ان کے پاس، یعنی یہودیوں کو بات بتا کے، یہ نہیں ہے کہ یہودیوں سے خطاب ہے، ہمارے لیے بھی خطاب ہے. ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان میں آ گیا، مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، پہلے سے موجود ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دی ایک گروہ نے، ڈال دیا اس کو اپنے پیچھے اور نہیں مانتے اس کو، اس چیز کو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کی معلومات کے اسرار اور رموز، ان کی پوشیدہ خبروں کے انکشافات، ان کے سلف کے واقعات، آسمانی کتابوں میں ان کا تحریف و تغیر کر دینا اور صحیح باتیں چھپا لینا، ان تمام اسرار و رموز کو ان کے علماء ہی جانتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی پر قرآن میں یہ تمام باتیں اتاری ہے. یہی وہ روشن نشانیاں ہیں جن کو سن کر ہر انصاف پسند جو حاسد اور متعصب نہ ہو آپ کو نبی ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور اس کی فطرت سلیمہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے. جب ایک ان پڑھ آدمی ایسی نفیس خوبی اور حکمتوں والا قرآن پیش کر رہا ہے جس کو سن کر بڑے بڑے فصاح اور شعراء یعنی مان جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس کا کلام نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر قرآن پاک روزانہ صبح و شام اور درمیانی ساعت میں انہیں سناتے ہیں اور ان کی پوشیدہ باتیں صحیح صحیح بتا رہے ہیں. ان کے لیے صرف یہی ایک بات باعث عبرت اور آپ کی نبوت کی ایک روشن دلیل اور حجت ہے. کیونکہ جو سمعنا وعصینا والی بات ہے، تو سننے کے لیے تو یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پورا قرآن ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے اور پورا قرآن جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ سنتے تھے. تو اس طرح سے اس کا سننا اور اس کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو ملتی ہیں. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک سال میں ایک دفعہ کے لیے نہیں پڑھیں یا سنیں یا اس پر عمل کریں یا وہ کریں، بلکہ کیا ہے ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ہمیشہ اس کتاب کے لیے اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا ہے اور اس کے احکامات کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کبھی آپ نماز میں اس کو پڑھ رہے ہو، کبھی آپ تلاوت قرآن کرتے ہوئے صبح یا شام کے وقت یا جب بھی ٹائم ملے کبھی اس کو پڑھ رہے، کبھی آپ نے کچھ حفظ کیا ہے چلتے پھرتے اس کو ذکر کر رہے ہو. رات کو بستر پر سونے کے اذکار میں کئی آیتیں، کئی سوریں ایسی ہیں جس کو آپ دہرا رہے ہو، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے تعلق ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہ قرآن کا سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے کہ اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ نے سیکھا، اس کا ہوم ورک دیا جائے گا، اس کو آپ کریں گے، اس کو سمجھیں گے، روزانہ اس کو کوشش کریں گے اس کے ورڈز کو سمجھنے کی اور وہ کرنے کی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ایک تو ہے کہ ہم الف لام میم پڑھ لیں ویسے ہی تلاوت کر کے، اس کا بھی ثواب ہے، 30 نیکی مل گئی، لیکن اس کو ہم نے سمجھا، اس کو اس کے معنی کو سمجھا، اس کے یعنی تفاسیر میں ہم نے دیکھا کہ یہ آیتیں کیا ڈیٹیل بتا رہی ہیں، کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ عمل میں
لانے کے لیے ایک شوق پیدا کرتی ہے اور اس طرف آتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ سننا شرط ہے. جب انسان سنے گا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، پھر وہ آگے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، پھر آگے سیکھنے کے بعد اس پر سوچے گا کہ میں اس پر جو میں نے سیکھا ہے، جو سنا ہے، اس پر میں عمل کروں، اور عمل کرنے کے بعد کیا کرے گا، اس کو کچھ نہ کچھ تو. اسی لیے آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اپنے گھر والوں سے یا اپنے جاننے والوں سے یا اپنے فرینڈ سرکل میں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ڈسکس ضرور کیا کیجیے. آج ہم نے یہ آیتیں پڑھی، آج ہم نے اس میں ایک یہ باتیں سیکھی اور ہم نے اس کے بارے میں جانا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ اور بھی آپ کو اس میں پہنچانے والے ہیں. جیسے ہے نا اللہ ہر کوئی اتنی چھوٹی سورہ کے روزانہ لوگ پڑھتے ہوں گے اپنی نمازوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان خساروں میں، نقصان میں ہے، سوائے کہ جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کے اوپر خود کو فالو بھی کیا اور حق کو بیان کرتے ہوئے کسی کی 10 بات بھی سننا پڑی، اس پر بھی صبر کیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر کوئی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے گا. آپ کو کسی کو قرآن کی بات بتانے لگو گے، کوئی اچھی بات سکھانے لگو گے تو ہر کوئی آپ کو ویلکم کرے گا اور آپ کو سر آنکھوں بھی بٹھائے گا. نہیں، بہت ساری مخالفتیں بھی آئیں گی. یہ ابھی تک تو یہ اچھے بھلے تھے، اب دیکھو یہ ایک نئی بات لے کر آ رہے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو، وہ نہیں کرو. تو اللہ کا شکر ہے، ہم ایسی باتیں جب سنیں اپنے بارے میں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے اس چیز کی ہدایت دی کہ میں اس کتاب کو سمجھوں، اس کتاب کی طرف آؤں، تاکہ میری آنکھیں کھل جائیں اور اپنے آخرت کے لیے میں کوئی تیاری کر سکوں. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اب تک ہم اندھیرے میں تھے. ہمارے لیے اب وہ نئی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لائی گئی دین میں. بلکہ یہ ساری باتیں تو آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں ہم کو بتائی گئی تھی، لیکن ہم گمراہی میں تھے. ہم صرف قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھ لیا کرتے تھے. اب ہماری آنکھیں کھلی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے، تو اب ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو آج دین میں نئی باتیں ڈالی جا رہی ہے دراصل وہ دین نئی باتیں. باقی یہ جو باتیں شریعت کی یا سنت کی بتائی جا رہی ہیں وہ سراسر 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے پریکٹیکلی صحابہ کرام کی ٹریننگ کر کے سب کچھ کر کے بتا کر گئے، ان کو ٹرین کر کے گئے. اگر ان کو ٹرین نہیں کیے ہوتے تو آج ہم تک یہ کتابیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یہ ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچتے. ان لوگوں نے محنت کی، کوشش کی اور ان لوگوں نے رات دن ایک کیا تو ہم تک یہ پہنچا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والے کہ کوئی نبی آئیں گے اور پھر سے قرآن نازل ہوگا اور پھر لوگوں کو وہ سمجھائیں گے. نہیں، آج امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود قرآن کو پڑھے، خود قرآن کو سمجھے، اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بن جائے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے بن جائیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہمارے سینے کو قرآن ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہماری عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کی حالت میں رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.